بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کا جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اور 6/4 سے یہ جو درخواست ہے یہ بنیادی طور پہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اور یہ بنیادی مقدمہ کیا تھا؟ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ اس بات پہ پلی لے رہے تھے کہ FBR سمیت کسی بھی ادارے کی تحقیقات کی رپورٹ پر مبنی رپورٹ کو سننے کا اختیار کسی بھی مجاز اتھارٹی یا سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں ہے۔ اور 19 جون اور 23 اکتوبر 2020 کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے FBR کے تحقیقات کی رپورٹ کے حوالے سے، اسے کالے دم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح سمجھی جا رہی ہے جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے۔ اس مقدمے کے جو 6/4 سے ان کے حق میں فیصلہ آیا، اس پر دو فوری طور پہ دو امیجیٹ ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایک امیجیٹ ریئیکشن یہ آیا ہے کہ یہ عدلیہ کی تاریخ کا سنہرا فیصلہ ہے اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور اس سے عدلیہ کی بالادستی سپرمیسی جو ہے وہ مینٹین ہوئی ہے، اور اس فیصلے سے عدلیہ نے ثابت کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی کی جیت ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو آمرانہ اقدامات ہیں ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس پر پورے یعنی کہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس کو اس انداز سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک بڑے واقعے کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسرا تصور بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اس پورے فیصلے میں اپنے آپ کو ایک کمزور عدالت کے طور پر پیش کیا ہے اور سمجھوتا کر لیا ہے۔ یعنی اس کو عدلیہ کی جیت سے زیادہ ایک جج کی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں ہماری عدالتی آزادی کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے۔ اور اس میں بڑی امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے جسے بہت زیادہ زیر بحث آنا چاہیے، یعنی ججز جو ہیں اور ان کی جو فیملی ہے ان کو احتساب سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ بالا تر ہیں ججز اور ان کی فیملی، اور کوئی مجاز اتھارٹی، ادارہ، فورم، سپریم جوڈیشل کونسل، FBR ججز اور ان کی فیملی کے کسی بھی معاملے کی تحقیقات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ججز کا جو احتساب کا طریقہ کار ہے اس پر ہم دروازہ بند کر رہے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے اس کو بھی ایک قسم کا ہم نے کمزور کر دیا یا ختم کر دیا۔ اور اس پوری کارروائی کو دیکھیں تو جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ پہ جو الزامات تھے ان الزامات کا انہوں نے کسی بھی سطح پہ جواب نہیں دیا۔ جو FBR نے سوالات اٹھائے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سارے مقدمے کو ایک سیاسی مقدمے کے طور پر لڑا گیا، اور بار بار جوڈیشری کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ ہمیں اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں تو کل آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ آج میری اہلیہ اس کٹہرے میں ہے تو کل آپ کی اہلیہ اور بچے کٹہرے میں۔ یعنی اس کیفیت کے ساتھ یہ سارا معاملہ چلا ہے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریویو پٹیشن میں بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس منظور اور جسٹس مظہر نے اپنے پرانے فیصلوں کی سے انحراف کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو چند بنیادی سوالات اٹھے ہیں وہ بہت غور طلب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ججز اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹیبل کرنے کا جو اختیار ہے وہ کسی بھی مجاز اتھارٹی کو نہیں ہے، تو پھر اس سپریم کورٹ نے کیوں FBR کو یہ آرڈر کیا اپنے پرانے فیصلے میں کہ آپ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیٹ کریں، فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے؟ اگر یہ فیصلہ درست نہیں تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے آگے کارروائی نہیں کرنی تھی تو یہ ساری انویسٹیگیشن کیوں کروائی گئی؟ ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ FBR نے جو رپورٹ جمع کرائی درست تھی یا غلط تھی؟ اس کے مندرجات پر آپ نے اس کو زیر بحث ہی نہیں لائے، اس پر گفتگو ہی نہیں کی، اس کو قابل غور ہی نہیں سمجھا، اور کہہ دیا کہ یہ جو ہے کسی فورم پر ڈسکس نہیں ہو سکتا۔
یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ ججز کو کیوں ہم احتساب سے بالا تر کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کو اور ان کی فیملی کا احتساب کرنا تھا تو کیوں ہم نے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے نکال دیا؟ پھر اب کون سا احتساب کا ادارہ رہ گیا جو ججز کا احتساب کر سکے گا؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ججز احتساب سے بالا تر ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، میرا سوال ہے کل کے فیصلے کے بعد کہ اب ججز کو اکاؤنٹیبل کرنے کا کیا طریقہ رہ گیا، آپ بتا دیں، اور کیوں ان کو بالا تر کیا گیا یہ بتا دیں. اگر کوئی جج یا اس کی فیملی کے اوپر جو الزامات ہیں ان الزامات کو ثابت کرنا درست یا غلط یہ عدالت کا کام تھا. آپ نے کہا کہ نہیں، ان کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مجاز اتھارٹی ان سے پوچھ گچھ ہی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے آپ مادر پدر آزادی دے رہے ہیں ججز کو اور ان کی فیملی کو، جو وہ مرضی کرتے رہے، کل وہ کسی فورم پر جو ہے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے. پھر آپ یہ دیکھیے یہ جیت کس کی ہوئی ہے؟ کیا اس کو ہم جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی جیت کہیں؟ کیا اس کو ہم جو ہے اپنی عدلیہ کی جیت کہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری عدالتی ساکھ ہے اس پہ جو کل سوالات اٹھے ہیں اور سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے عدالتی نظام کو؟ میں آپ کے سامنے ورلڈ جسٹس رپورٹ 2020 کی پاکستانی عدلیہ کے بارے میں جو ان کی رینکنگ ہے اس پہ لانا چاہتا ہوں. اور رینکنگ کیا ہے؟ 128 ملکوں میں سے پاکستان کا نمبر 120 ہے. یعنی 128 ممالک کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا نمبر 120واں آتا ہے نیچے سے. اس کے بعد ساؤتھ ایشیا میں جو 6 ممالک ہیں اس میں ہمارا نمبر 5واں آتا ہے. پہلے ہی دنیا میں، پاکستان میں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بہت کمزور ہے، یہ طاقتور کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ارسطو کا ایک جملہ ہے نا کہ انصاف ایک ایسی مکڑی یا ایک ایسا جال ہے جس میں غریب لوگ تو پھنس جاتے ہیں، کمزور لوگ تو پھنس جاتے ہیں، لیکن طاقتور لوگ اس میں سے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. یہ جو ہم طاقتور لوگوں کو راستہ دیتے ہیں یہ سمجھ سے پائے. پھر آپ یہ دیکھیے یہ سوال کل بار بار اٹھا ہے کہ کیوں ہمارے ہاں عدالتی نظام طاقتور کو ریلیف دیتا ہے، کمزور کو ریلیف نہیں دیتا. جس قسم کی پروسیڈنگ چلی عدالت کے اندر آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں کیا قانونی نکات پہ گفتگو ہوئی ہے یا سیاسی انداز میں ایک دوسرے کو لان تان کیا گیا، تانے مارے گئے. اور جو سوال قانونی نکات کے تھے ان کو کیوں پس پش ڈال دیا گیا، کیوں اس کو نظر انداز کر دیا گیا؟ کیسے یہ عدلیہ کی جیت ہے؟ کیسے یہ قانون کی حکمرانی کی جیت ہے؟ کیسے یہ اس ملک کے اندر آئین کی پاسداری کی جیت ہے جہاں ججز کو ہم اکاؤنٹیبل ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی فیملی کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں کرنا چاہتے؟ پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کیا لیجیٹیمیسی رہ گئی ہے ایف بی آر کی؟ کیا ہم ان کو جواب دے رہے ہیں؟ کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی رپورٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے جس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ اور کیا نکات تھے لوگوں کو سامنے آنے چاہیے تھے نا کہ ایف بی آر نے کیا پوائنٹس اٹھائے ہیں، کس کانٹرڈکشن کو انہوں نے وہاں پہ نمایاں کیا ہے، اور وہ کون سے کانٹرڈکشن تھے جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب قانونی بنیادوں کی بجائے سیاسی بنیادوں پر لڑ رہے تھے؟ کیوں وہ چاہتے تھے کہ یہ زیر بحث نہ آئے؟ کیوں وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں فائز عیسیٰ اور ان کے حامیوں کے لیے جو اس وقت جشن کی کیفیت میں ہے. لیکن یاد رکھیے اس فیصلے سے ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں، کمزور ہوا ہے. ہماری عدالت کی ساکھ پہ سوالات اٹھے ہیں. یہاں ججز کے احتساب کے حوالے سے بنیادی نوعیت کا سوال ابھرا ہے کہ کیوں ہم اپنے عدالتی نظام سے ججوں کو احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں، کیوں ان کو یہ ریلیف دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی فورم پر اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اگر طاقت کے مراکز اور طاقت کے فریق سب خود کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں
اور سارے یہ ریلیف لینا چاہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہو نہیں سکتے، تو پھر اس ملک میں عدالتی نظام سمیت اس ملک کا جو احتساب کا نظام ہے، شفافیت کا نظام ہے، قانون کی حکمرانی کا نظام ہے، آئین کی پاسداری کا نظام ہے، اس سب پہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا۔ یہ سوال غور طلب ہے، آنے والے دنوں میں اس پہ اور زیادہ سوالات اٹھیں گے۔ پھر وہ جو ہم نے آرٹیکل 209 اور 211 کے ساتھ کیا کیا، اب وہ کہاں چلا گیا، کیسے اس کو ڈسکس کریں گے آپ آرٹیکل کو، کیا اس کی حیثیت رہ گئی ہے، کیا اس کی ساخ رہ گئی ہے، یہ سب سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید اور طریقے سے زیر بحث آئیں گے، اور جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے مندرجات پہ اور زیادہ گفتگو ہوگی، اور دیکھیں گے کہ اس فیصلے سے ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے۔